السلام علیکم، نظر چوہان فوڈس نیو جرسی سے آپ کے ساتھ رابطے میں۔ آج میں یہاں پھر براڈر اسپیکٹ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو پاکستان میں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ کسی حد تک ان سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ غالباً پاکستان امریکی سیٹلائٹ سے اب بالکل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور شاید امریکہ کو بھی اب ادھر شکست ہونے جا رہی ہے۔ قدرت کا نظام دیکھیں، یہ استحصال کے خلاف ہے قدرت، چاہے وہ انڈیویجولی استحصال ہو چاہے وہ کلیکٹیولی ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں، عمران خان نے کافی حد تک کم استحصال کیا تھا اگر استحصال کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں۔ ٹھیک ہے، سول بیوروکریسی پر وہ پٹا نہیں ڈال سکا، لیکن جیسے صحت کارڈ ہے، باقی سہولیات ہیں، ان کے بارے میں عمران خان بہت کنسرنڈ رہا، جیسے کہ اس نے شوکت خانم بنایا تھا یا باقی چیزیں کی تھی۔ اور بھیک مانگنا اس نے کل کہا کہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن فار دا پبلک، فار دا سفرنگ ہیومینٹی میں نے یہ کیا ہے۔ تو لہٰذا اس حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ قدرت نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ سری لنکا میں تو جیسے میں نے کل کہا کہ امریکہ کامیاب ہو جائے گا، انڈیا اور امریکہ۔ پلان یہ ہوا تھا جب اوباما ہی تھا تو اوباما نے اس کو اسٹرانگ کیا تھا انڈیا کو فار اے بل واک اگینسٹ چائنا، اینڈ پاکستان اور سری لنکا کو کہا تھا کہ آپ اس کے اب بچے جمہورے ہوں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو سری لنکا بھی بچہ جمہورہ، کیونکہ شروع سے سری لنکا نان الائنڈ سٹیٹس رکھا ہے سری لنکا نے، اور پلس چین بڑا ہی ادھر انویسٹمنٹ کر رہا تھا، اس نے بھی انکار کیا۔ وہ دو بھائی بدماشی کر رہے تھے، پرائم منسٹر پہلے 10 سال بنا رہا، پھر اب صدر، اب کس طرح وہ لاشیں دکھا رہے ہیں منسٹرز کی، گاڑیوں کو آگ لگی۔ لیکن جیسے کہ کل کے میں نے وی لاگ میں کہا تھا، پاکستان میں معاملات کچھ ڈیفرنٹ ہیں۔ وہاں یس امریکہ کنٹرول کر لے گا، امریکہ نیل ڈاؤن کرائے گا، ڈیفالٹ کرائے گا، اور اب آئی ایم ایف نے ادھر نیگوشیشن شروع کر دی ہے، ویسٹ ادھر آ کے کنٹرول مکمل سنبھال لے گا۔ مارشل لاء بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بھی امریکہ کی یہی کوشش ہے کہ پاکستان کو ڈیفالٹ پر لے جایا جائے اور یہ معاشی پوزیشن تنگ کر کے، تاکہ وہ چیزیں ایکسیپٹ کریں، کیونکہ اسی لیے سعودی عرب وغیرہ کو روکا گیا ہے کہ آپ نے ان کو پیسے تب تک نہیں دینے۔ اور دیکھیں ڈالر 190 پہ آ گیا ہے، جب تک اب یا تو کیئر ٹیکر یہ کام کریں گے، یہ فیس سیونگ بھی نہیں ان نواز گانڈے وغیرہ سے ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں قدرت نے اتنا برا پھنسایا ہے جب قدرت کا شکنجہ آتا ہے۔ آج انہیں الیکشن کمشنر سے بھی ریلیف مل گیا ہے، اوکے وہ 20 لوٹوں کو، لیکن قدرت نے تو ان کو نہیں نہ چھوڑا ہے، یہ وہ اپنے حلقوں پہ بھی نہیں جا سکے ہیں، یا سپریم کورٹ سے ایکسپیکٹڈ ہے اچھا فیصلہ آ جائے۔ تو جناب میں پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں، ہوپ فل ہوں، اور یہ لوگوں میں جو اویئرنیس عمران خان لے کے آیا ہے، آئی ایم ویری ہوپ فل۔ پاکستان ہیز اے ویری برائٹ فیوچر، اور پاکستان کی نیچرل الائنس روس اور چین کے ساتھ ہی بنتی ہے، جبکہ ایشیا 21ویں صدی ایشیا کی ہے۔ تو اس حساب سے یہ دیکھا جائے تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ امریکہ کو بیک فٹ پہ جانا پڑے۔ امریکہ کو جنرل باجوہ مروا گیا، شہباز شریف وغیرہ مروا گئے، زرداری مروا گیا۔ زرداری آج کہتا ہے جی وہ مشرف نے اس کو قتل کیا تھا، اندازہ لگائیں اس نے اور جنرل کیانی نے قتل کیا تھا۔ آصف کہتا ہے کہ چیف آف سٹاف کی اپوائنٹمنٹ پہ جھگڑا ہوا تاکہ فوج کے ساتھ بنا جا سکے، امریکہ کو پیچھے کیا جائے۔ او بھئی اس نے تو چیف آف سٹاف وہ باجوہ کو ایکسٹینشن ہی نہ دیتا، اس غریب نے تو آج تک آرمی چیف آف سٹاف لگایا ہی نہیں، کیونکہ اس کا جو ایٹیٹیوڈ اور سٹائل ہے اس کے لیے تو کوئی بھی چیف آف سٹاف ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر ایٹ آل۔ He knows how to keep them in their shoes, in their boots, in their clothes۔ وہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ، میر جعفروں کے ساتھ مل کے جب آ جائیں تو یس، تو اب بھگتے، اب سفر کریں۔ تو قدرت کا ایک نظام ہے، ایسے بدماشی نہیں چل سکتی۔ تو یہ سارا کچھ بالکل ہی فراڈ تھا اور فراڈ ہی رہے گا، اور آئی سی اے ویری گڈ فیوچر فار پاکستان۔ میں آپ سب لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ سب لوگ ضرور عمران خان کی کال پر لانگ مارچ میں بھی آئیں،
اور عمران خان کو بھی سرنڈر نہیں کرنا چاہیے جب تک یہ انقلابی قدم نہ اٹھائے، ریفارمز نہ لائے جوڈیشری میں، ملٹری میں، اور پرائم منسٹر کو آل پاورفل نہ کرے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ کل تک کے وی لاگ اجازت، اللہ نے